آپ کو پتا ہے اورنگزیب اورنگزیب اورنگزیب، آج دنیا بھر میں یہ جو ایک چھبی کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاریخ کو توڑ مروڑ کر بتانے کی۔ آپ تاریخ دیکھیں، میں اورنگزیب کی پوری تاریخ بتانے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، لیکن ایک چیز ملتی ہے، بنارس میں ایک پنڈت کے گھر ایک لڑکی تھی، جوان لڑکی، اور جب وہ جوان ہوئی، بنارس میں اس وقت جو گورنر تھا کوتوال تھا، شاید اس کا نام ابراہیم کچھ تھا، مسلمان تھا، عیاش قسم کا تھا، لڑکیوں کے اوپر ڈورے ڈالنا، ان کو پکڑنا، ان کو اپنے حرم میں زینت بنانا، یہ اس کے کام تھے۔ اب یہ خوبصورت جوان لڑکی پر وہ فدا ہو گیا، عاشق ہو گیا، اور اس نے کسی بھی طرح سے اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور آخر میں آ کر کے ہوا یہ کہ اس کے گھر کے اطراف حصار ہو جاتا تھا، گھیرا بندی۔ پھر پنڈت مجبور ہو گیا، اپنی بیٹی سے کہا کہ چلو، جب وہ بڑا آدمی ہے تو اس کے آگے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، بیٹی تم چلے جاؤ، تیار ہو جاؤ، چاہتا ہے تم سے شادی کرنے کے لیے۔ لڑکی کو اس چیز کی بالکل بھی رضامندی نہیں تھی، اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت دے دیجیے۔ وہ ایک اس وقت سواری لیتی بنارس سے، تاریخ میں موجود ہے، اور اس نے اسی وقت دلی کا سفر اختیار کیا جہاں اورنگزیب عالمگیر جامع مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ جمعہ کا دن تھا، یہ خاتون مردانہ لباس پہن کر کے گئی، لڑکوں کا لباس پہن کر کے۔ جب بادشاہ اسلام اس وقت کے سلطان نکل رہے ہیں، لوگوں سے ان کی حاجتیں پوچھ رہے ہیں، اسی وقت یہ لڑکی کھڑی تھی۔ اورنگزیب نے اپنی چادر اٹھا کر کے دے دی اور کہا، بیٹی اس لباس میں تمہیں اچھا نہیں لگتا، تم اپنا چہرہ ڈھانک لو، تم اپنا سر ڈھانک لو، اور تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ میری حاجت کچھ طویل ہے، میں آپ کو تنہائی میں سنانا چاہتی ہوں۔ بلا لیا، دولت قدے پر وہ خاتون آئی، جوان لڑکی، اور اس نے واقعہ سنا دیا کہ آپ کا بھیجا ہوا گورنر، آپ کا بھیجا ہوا کوتوال اس طرح سے لڑکیوں کی عزت پر حملہ کرتا ہے، اور میرے گھر پر بھی اب اس کی نظر ہے، اور مجھے اپنی حرم کی زینت بنانا چاہتا ہے۔ تو اورنگزیب نے کہا کہ ٹھیک ہے، واپس جاؤ، تمہارے باپ سے کہو شادی کی تیاریاں کر لیں۔ وہ لڑکی مایوس ہو گئی، جس چیز کے لیے میں بنارس سے دلی کا سفر کر کے آئی تھی، بادشاہ بھی یہی کہہ رہا ہے، لیکن ایک دل میں ہاس تھی، بادشاہ نے مجھے بیٹی کہہ کر پکارا۔ واپس وہ آئی، اپنے باپ سے کہا، بادشاہ نے تو یہ کہا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا اب کہاں انصاف ہے، تم تیاری کر لو۔ ڈولی سج گئی اور شادی کا دن بھی آ گیا۔ وہ ظالم عیاش کوتوال اپنے سپاہیوں سمیت اس کی ڈولی اٹھانے کے لیے آیا، اور راستے بھر میں لوگوں پر لٹاتے ہوئے جا رہا تھا۔ جیسے ہی بیچ راستے میں پہنچا، ایک فقیر آیا اور اس کو کہا کہ مجھے بھی کچھ لٹانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نیچے جتنی گری ہوئی ہیں وہ سب اٹھا لے۔ اس فقیر نے اس کو بگی سے نیچے کھینچ لیا، تو جیسے ہی نیچے کھینچا، یہ کوتوال جلادوں سے پکار کر کہا کہ کون فقیر ہے جو بدتمیزی کر رہا ہے، تم سب کے سب آ جاؤ۔ فقیر اپنا جبہ اٹھاتا ہے تو وہ اورنگزیب وہاں پر کھڑا ہے۔ کہا، والی ہندوستان عالمگیر تیرے سامنے کھڑا ہے، اور کیا تجھے اس کام کے لیے اس شہر بھیجا گیا تھا کہ تو روز اپنی حرم سراؤں میں نئی لڑکیوں کو زینت بنائے اپنی بستر کا؟ اور اس کے بعد اسی وقت اس کی ساری چیزیں چھین لی گئی، پھر اس کو گھوڑے کے پیروں پر باندھ کر کھینچا گیا۔ اس لڑکی کی بارات جو نکلی تھی، بغیر کسی چھوت کے، بغیر کسی چھوئے، عزت کے ساتھ ڈولی کو واپس اس کے گھر پہنچایا گیا، اور اس کو قید میں جلادوں کے حوالے کر دیا گیا، کوتوال کو جو ظالم تھا، عیاش تھا۔ اب جب لڑکی باہر آئی تو اس نے اورنگزیب سے کہا میرے گھر چلیں۔ گھر آئے، یہ آپ کو تاریخ کی سچائیاں میں بتا رہا ہوں۔ اورنگزیب نے جاتے ہی کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے دو۔ رکعت نماز پڑھنے کے لیے، یہ کسی اور کا گھر نہیں، ایک پنڈت کا گھر ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جگہ دی، نماز پڑھا۔ اورنگزیب نے کہا فوراً مجھے پانی دو، شدت کی پیاس لگی ہے۔ پانی لا کر کے دیا گیا گھر سے۔ اورنگزیب نے پانی پیا، اس کے بعد جانتے ہو، آنکھیں کھول کر دیکھی اور کہا جس دن اس بیٹی نے مجھے دلی میں آ کر اپنا قصہ سنایا تھا، اس دن سے ابھی تک ایک قطرہ پانی میں نے حلق میں نہیں ڈالا۔ میں نے طے کر لیا تھا جب تک اس کو انصاف نہ ملے میں پانی نہیں پیوں گا۔ بیٹیوں کو لوگ دوسروں کے حرم سرا میں پہنچانے والے، تاریخ اسلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے، ذرا اس تاریخ کو بھی دیکھیں۔ اور میرے عزیزو، یہ ایسی ویسی بات نہیں۔ اس پنڈت نے بادشاہ اورنگزیب کے اس احسان کو یاد رکھ کر اس علاقے کو، اس جگہ کو جہاں اس نے سجدہ کیا تھا، بادشاہ نے ہمیشہ کے لیے مسجد تعمیر کر دی۔ یہ تاریخ میں موجود ہے۔
میں آپ کو صرف اور صرف ایک جھلک بتا رہا ہوں، اسلام یہ کام نہیں کرتا کہ اپنے روایات کو، اپنے اصول کو جنگوں میں اور دشمنوں میں سب توڑ دیے جائیں اور اپنی بیٹیاں بھی کسی کے یہاں بھیج دیے جائیں۔ یہ اسلام کی فطرت میں نہیں ہے۔ اسلام اصول کی سچائیوں پر چلتا ہے۔